ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے. تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے. ہم اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا, اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے, تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, میں تو صبح شام کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں. اب جو بہنوں کی وراثت کم بخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے, قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے, اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کیے ہیں, قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے. جو الگ سے قدرت کے واقعات اور معجزے ہیں اور جو کرامتیں ہیں وہ اصول نہیں ہیں, وہ کرائٹیریا نہیں ہے, وہ معیار نہیں ہے. اصول اور ضابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں. زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. زندگی معجزوں کو, کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے. کاش یہ بات کسی طرح سے کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی. جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا, میں بالکل رمضان میں نیٹ کلین ہو جاؤں گا, چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو, لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا. ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھے گا, صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک. تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے, تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. قانون قرآن میں دیکھو بار بار, یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے. ان الذین یکسبون الاثم, اللہ فرماتے ہیں یقیناً, قاعدہ یہی یقیناً انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے, جو لوگ گناہ کما رہے ہیں, سیجزون, بہت بڑی دھمکی, ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تو میں بھی بخش دوں گا. میں قانون نہیں ہے میرا, وہ قدرت ہے, وہ قدرت ہے تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ. ایسا بھی ہو جاتا ہے, اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی, اصول نہیں ہے یہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی, بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے. تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے, صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے. حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراثت کھانے پر, یتیموں کا مال کھانے پر. کھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے, کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے, باپ سے الگ جھوٹ, بیوی سے الگ جھوٹ, دفتر میں باس سے الگ جھوٹ, کسٹمر سے الگ جھوٹ. 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی, لازمی ہو جائے گی. رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اے اللہ معاف کر دے, آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے. بھائی اصول یہ نہیں ہے. 27ویں رات میں بھی, لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے. قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی. اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے؟ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. قے کی تو ان سے جو ہے نا گوشت کے لوتھڑے نکلے, وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا یہ وہی گوشت ہے. اگر صرف رمضان کے روزے یا صرف رمضان کا, اب تو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. اور یاد رکھیں کورونا وائرس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تراویح کے بارے میں تو علماء کی رائے چل رہی ہے, کراؤڈ سے پھیلتا ہے, روزہ چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضا کرنا جائز نہیں ہے. جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہے کہ اس عذر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو, اس عذر سے بھی چھوڑ سکتے ہو. لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. تو جو کورونا وائرس سے بیمار ہو گیا عملی طور پر وہ تو چھوڑ سکتا ہے, جس کو صرف خطرہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ. ہاں جماعت کی نماز میں جو ہے مسجد میں کراؤڈ یا تراویح میں مجمع اکٹھا کرنا, وہ اس میں جو ہے نا وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں, میں اس ٹاپک پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں تو ہمیں شریعت میں گنجائشیں ملتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ دنیا کے معاملے میں ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں جو اللہ نے آخرت میں نجات کی جو اسباب رکھے ہیں وہ بغیر اختیار کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. اس معاملے میں جو دنیا کا اصول ہے وہی آخرت کا اصول، بلکہ اور زیادہ سختی آخرت کے